کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر کچھ قومیں آئیں گی جنہیں میں کثرت درود کے سبب پہچان لوں گا۔ سبحان اللہ، کتنی خوش نصیبی ہے کہ جو عاشقان رسول نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کل انہیں اپنے حوض کوثر پر پہچانیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہے، کل قیامت کے دن اسے حوض کوثر پر جانا نصیب ہوگا، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازیوں کو وہ وہاں پر دیکھے گا بھی اور حاصل بھی کرے گا۔ لہٰذا آج ہی اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں نیت بھی کرنی ہے اور اس پر عمل بھی کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے آقا اپنے مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہمارے اسلاف۔ جی ہاں، جس وقت بندہ اپنے اسلاف کے طریقوں کو بھول جاتا ہے، اسلاف کی زندگیوں کو بھول جاتا ہے، اسلاف کی سیرت کو پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، ان کی سیرت پر عمل کرنے کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر بعض اوقات انسان برائیوں میں پڑ سکتا ہے، بسا اوقات انسان گمراہیوں میں پڑ سکتا ہے، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے۔ یوں کہیں کہ ان کاموں کی طرف انسان نکل جاتا ہے کہ جو اللہ پاک کی رضا کو حاصل کرنے والے عمل کام نہیں ہے، تو بندہ ان اعمال کی طرف نکل جاتا ہے۔ لیکن جس وقت بندہ اپنے اسلاف کی روش کو اختیار کرتا ہے، اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کرتا ہے، اسلاف کے طریقہ کار کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ پاک کے فضل، اللہ پاک کے کرم سے اور بزرگوں کا ایک خاص فیضان شامل ہوتا ہے، تو بندہ ان کاموں کی طرف بڑھتا ہے کہ جس میں اللہ پاک کی رضا شامل ہوتی ہے، جس میں بندے کو اللہ پاک کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ آج جن ہستیوں کا ہم نے ذکر کرنا ہے اپنے اس پروگرام میں خصوصیت کے ساتھ، وہ 3 ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے علم سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح بندے کو اپنے رب کی رضا حاصل کرنی ہے۔ امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے علم کی وہ شمع روشن کی ہے کہ دنیا میں آپ کے علم کا یوں کہیں کہ فیضان بٹا ہے اور لوگوں نے علم دین کو حاصل کیا ہے۔ آپ تقوی، پرہیزگاری، بردباری کے عظیم عمل کرنے والے اور عظیم پیشوا ہیں، وہ کہ جن کو پھر دنیا نے فالو کیا اور ان کی سیرت پر عمل کر کے راہ جنت پر چلنا ان کے لیے آسان ہوا۔ حضرت امام باقر رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ایسے ہی ایک اور ہستی کا ہم نے ذکر کرنا ہے، اور وہ بڑی پیاری ہستی ہیں مسلم بن عقیل، جن کی سیرت سے، جن کی زندگی سے ہمیں وفا کا درس ملتا ہے، سچائی کا درس ملتا ہے، حق کے ساتھ حق کے لیے ڈٹ جانے کا درس ملتا ہے، اور اللہ کے لیے، اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا بھی درس ہمیں ملتا ہے۔ اسی طرح ہمیں اولیاء کرام میں میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی سیرت کا بھی ایک بڑا پیارا پہلو ہے۔ جیسے ہی میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر آتا ہے لبوں پر، اللہ پاک کا نام یوں کہیں کہ جاری ہو جائے، آپ کے اشعار پڑھ کے نصیحت حاصل ہوتی ہے، آپ کے اشعار پڑھ کر لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک کی محبت پیدا ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ انہی 3 ہستیوں کی سیرت پر ہم گفتگو کریں گے، امام باقر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، مسلم بن عقیل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور میاں محمد بخش
رحمت اللہ تعالی علیہ. انشاءاللہ انہی کی سیرت پر گفتگو بھی ہوگی. آج انشاءاللہ قاری کاشان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. کاشان بھائی کو مرحبا کہتے ہیں جی. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ. کیسے ہیں قاری صاحب؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا. اور حافظ عمر عطاری انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے. انشاءاللہ ہم ان سے کلام سنیں گے. اللہ پاک ہمارے عمر بھائی کو برکتیں عطا فرمائے. مرحبا مرحبا مرحبا. بڑا پیارا کلام پڑھتے ہیں ہمارے عمر بھائی ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں؟ آج انشاءاللہ حسن بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے. فرسٹ ٹائم ہمارے پروگرام میں تشریف لا رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حسن بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں تشریف رکھیے. ماشاءاللہ ابراہیم مدنی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. خرم مدنی بھی ہوں گے. دونوں ہی شخصیات کو مرحبا کہتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خرم بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں مرحبا. اہلا وسہلا. مرحبا. تشریف رکھیے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور ایمان والو اب تم کیوں کفر کرو گے حالانکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول تشریف فرما ہے. اور جس نے اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیا تو اسے یقیناً سیدھا راستہ دکھا دیا گیا. گزشتہ آیت میں دو قبیلوں کا ذکر ہوا، اوس و خزرج. ان کو سابقہ دشمنی یاد دلا کر لڑانے کی سازش کی یہودیوں نے، اور اس کا ذکر پچھلی آیت میں جو پچھلا درس ہمارا گزرا ہے اس میں ہوا. یہاں اس آیت کریمہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم کافروں کی طرح آپس میں کیسے لڑ سکتے ہو جبکہ تم رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحبت یافتہ ہو اور ان کی زبان مبارک سے قرآن مجید سنتے ہو. یہاں پیغام کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس آیت سے عام مسلمانوں کو اس اعتبار سے نصیحت ہے کہ ہمارے درمیان قرآن موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، تو پھر آپس میں نفسانی لڑائی کس طرح ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. ایک اور روایت ہے مسلم شریف کی، میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، نہ ظلم کرتا ہے اس پر اور نہ ہی اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. اللہ اکبر. لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس میں لڑائی جھگڑے اور فساد ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. اس آیت سے پیغام کیا حاصل ہوتا ہے؟ جس نے اللہ کا سہارا تھاما یعنی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا اور زندگی کے جملہ امور میں اسی کی طرف رجوع کیا تو اللہ کے کرم سے وہ ضرور ہدایت پا جائے گا.
ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جب قرآن و سنت کا دامن تھامے رکھیں گے، وابستگی ہوگی، انشاءاللہ دونوں جہانوں کی بلائیاں ہمارا مقدر ہوگی۔ عمر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام شامل کرتے ہیں۔ عمر بھائی آج کون سا کلام سنا رہے ہیں آپ؟ شاہ صاحب ویسے نیت تو یہ تھی، مرادیں مل رہی ہیں، شاد شاد ان کا سوالی، باقی جیسے آپ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ چلیں، میری تو نیت کچھ اور تھی۔ آج تو عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام شامل کیا جائے، یا اسے فرمائش میں شامل کر لیں، جی انشاءاللہ، تطبیق کر لیتے ہیں۔ جی انشاءاللہ، ٹھیک، وہ بھی شامل کریں گے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کب کا رسوا کب کا رسوا مجھے اعمال میرے کر دیتے، میری قسمت کے ملا تجھ سا خطا پوش مجھے، میری قسمت کے ملا تجھ سا خطا پوش مجھے، بوئے گل مانگنے آئے میرے ہونٹوں سے مہک، بوئے گل چومنے کو تیرے مل جائیں جو پاپوش مجھے، چومنے کو تیرے مل جائیں جو پاپوش مجھے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے، مرادیں مل رہی ہیں شاد
سہارے نے تیرے گیسو کے پھیرا ہے بلاؤں کو، سہارے نے تیرے گیسو کے پھیرا ہے بلاؤں کو، اشارے نے تیرے ابرو کے آئی موت ٹالی ہے، اشارے نے تیرے ابرو کے آئی موت ٹالی ہے، فقیروں بے نوا اپنی اپنی جھولیاں بھر لو، فقیروں بے نوا اپنی اپنی جھولیاں بھر لو، بھر لو فقیروں بے نوا اپنی اپنی جھولیاں بھر لو، فقیروں بے نوا اپنی اپنی جھولیاں بھر لو، جھولیاں بھر لو، کہ بڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے، کہ بڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے، نکالا کب کسی کو بزم میں فیض عام سے نکالا، کب کسی کو بزم میں فیض عام سے تم نے نکالی ہے، تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے، نکالی ہے، تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے، فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم مغاشر کا، فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم مغاشر کا، فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، اور خدا شاہد کے روزے حشر کا کھٹکا نہیں رہتا، خدا شاہد کے روزے حشر کا کھٹکا نہیں رکھتا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے
حشر کا کٹ کا نہیں رہتا مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے فترگاہ نے ڈالی ہے باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے نہ پہنچیں گے جب تک گناہگار ان کے نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے ہمارا بھروسہ ہمارا سہارا شفاعت کسی کی حمایت کسی کی مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے مصیبت زدوں شاد ہو تم کے ان سے ارے نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی کی مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے ستم کارو سیاہ کارو خطا کارو جفا کارو ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ کہاں تم ہو مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے خدا شاہد کے روزے حشر کا کھٹ کا نہیں رہتا خدا شاہد کے روزے حشر کا کھٹ کا نہیں رہتا مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے شرف مکے کی بستی کو ملا طیبہ کی بستی سے شرف مکے کی بستی کو شرف مکے کی بستی کو ملا طیبہ کی بستی سے نبی والی ہی کے صدقے میں وہ اللہ والی ہے نبی والی کے صدقے میں وہ اللہ والی ہے ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے
اصل اصول حاضری اس پاک در کی ہے، شراب مکے کی بستی کو ملا طیبہ کی بستی سے، نبی پانی کے صدقے میں وہ اللہ والی ہے، وہی والی وہی آقا وہی وارث وہی مولا، وہی والی وہی آقا وہی وارث وہی مولا، میں ان کے صدقے جاؤں اور میرا کون والی ہے، میں ان کے صدقے جاؤں اور میرا کون والی ہے، تمہارے آستان سے میں کہاں جاؤں، تمہارے آستان سے سے میں کہاں جاؤں، نہ مجھ سا کوئی بے کس ہے، نہ تم سا کوئی والی ہے، نہ مجھ سا کوئی بے کس ہے، نہ تم سا کوئی والی ہے، حسن کا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو، ہمارا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو، حسن کا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو، تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے، تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے، مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد، ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے عمر بھائی آپ کی۔ اللہ پاک ہمارے پیارے پیارے عمر بھائی کو سلامت رکھے، دونوں جانوں کی بھلائیاں اللہ پاک مقدر فرمائے۔ بڑا پیارا کلام پڑھا ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت پانے کا ایک بہترین ذریعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، یا جب بندہ کسی سے بھی محبت کرتا ہے تو اس کے کچھ تقاضے ہیں اس محبت کو پانے کے لیے اور اس محبت کو بڑھانے کے لیے، کہ بندہ جب جس سے محبت کرتا ہے تو پھر اس سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے بھی بڑی محبت کرتا ہے۔ کیوں مدینہ مدینہ کرتے ہیں آپ؟
کیوں ذکر مدینہ کرتے ہیں، کیوں ذکر مکہ کرتے ہیں، کیوں وہاں جانے کے لیے دل بےتاب رہتا ہے، جبکہ دنیا کا ایک عام دستور سا ہے کہ بندہ 2 دفعہ کسی شہر میں چلا جائے، کوئی چیز دیکھ لے، تیسری دفعہ دل مائل نہیں ہوتا. لیکن کیوں اتنا دل کھنچتا ہے مکہ پاک کی طرف، کیوں اتنا دل کھنچتا ہے مدینہ پاک کی طرف، کیوں دل میں یہ امنگ ہر مرتبہ اٹھتی ہے کاش اس سال بھی حج کی سعادت ہمیں مل جاتی، کاش اس سال بھی. کئی عاشقان رسول کے دل کی یہ چاہت ہر سال ہی ہوتی ہے، کاش کہ اس سال کرم ہو جائے، کاش اس سال کرم ہو جائے، کاش اس سال کرم ہو جائے. اور یہ تڑپ کیوں بڑھتی جاتی ہے، کیوں بار بار دل چاہتا ہے کہ جلدی جلدی حضور کے مدینے کی حاضری دی جائے، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار کی حاضری دی جائے. اس کی وجہ یہی ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اس شہر مکہ کی جو قسم یاد فرمائی گئی اس کا سبب بھی بیان کیا گیا کہ محبوب آپ اس میں ہیں. شہر مکہ سے محبت کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے. یہ وہ شہر ہے کہ اسے نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اسے یہ شرف، یہ اعزاز، یہ رفعت، یہ قدر و منزلت، یہ بلندی، یہ عروج، یہ دوام میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے صدقے ملا. مدینہ پاک کی حاضری کیوں نہ ہم بےتاب ہوں کہ مدینہ پاک سے محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے پناہ تھی کہ جب حضور مدینہ شریف کے باہر سے کہیں سے تشریف لاتے، جب مدینہ کی حدود قریب ہوتی، حضور اپنی سواری کو تیز فرمایا کرتے. وہاں کی تو ہواؤں میں شفا ہے، وہاں کی فضا میں شفا ہے، وہاں کی گرد و غبار میں بھی اللہ پاک نے شفا رکھی ہے، وہاں کے تو راستوں میں اللہ پاک نے فرشتوں کو مقرر فرمایا ہوا ہے. مدینہ پاک وہ مبارک جگہ ہے جہاں اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور پھر رحمت للعالمین آقا، رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے لیے وہیں پر تشریف فرما ہے. مکہ پاک میں تو زندگی کے ظاہری 53 سال بسر ہوئے، لیکن مدینہ پاک میں ظاہری 10 سال اور صبح قیامت تک کے لیے ایک لمبا ٹائم پیریڈ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک کو یہ شرف بخشا ہے. پھر جب محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے بھی یقیناً محبت ہوتی ہے کہ ہر چیز اس چیز سے محبت کی جاتی ہے کہ اسے محبوب سے نسبت ہے. مکہ پاک کو محبوب سے نسبت ہے، مدینہ پاک کو محبوب سے نسبت ہے. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار کو نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، صحابہ اکرام سے محبت بے پناہ ہے. اللہ کرے کہ کبھی زندگی میں کم نہ ہو. ہمارا یہ زندگی کا، ہماری نسلوں کا یہ نعرہ، یہ عقیدہ یہ رہے. اللہ کرے اسی پر ہم استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں، آخری سانس تک ڈٹے رہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. صحابہ اکرام کو یہ شرف، یہ رفعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملی ہے. اہل بیت اطہار کو مقام اور مرتبہ حضور کی وجہ سے. جبھی تو ہمیں دونوں ہی ہستیوں سے پیار ہے، صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، ان سے محبت اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والے. میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے محبت کرو وہ تمہیں رزق عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. اور پھر حضور فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں. اس طرح کا مضمون کہ میرے آقا فرماتے ہیں میری آل سے محبت کرو، میری محبت کی وجہ سے میری آل سے محبت کرو. سبحان اللہ. تو یہ نسبت ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنی ہے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے. اولیاء کرام اولیاء ہیں، ولی اللہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، انہیں نسبت اللہ پاک سے ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. اسی لیے تو ہمیں ان سے محبتیں ہیں، ان سے عقیدتیں ہیں. آج جن جن ہستیوں کا ہمارے اس پروگرام میں ذکر ہوگا، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ، سبحان اللہ. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بھی سنیں گے. کیا وفاداری آپ نے نبھائی ہے، کیا عشق آپ کا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ آگے بڑھتے ہیں. پورا واقعہ بھی انشاءاللہ ہم آگے چل کر کچھ ڈسکس بھی کریں گے. اور پھر میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان نفوس قدسیہ کا، ان پیاری ہستیوں کا انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. آج کا ٹاپک انشاءاللہ ہمارے اسلاف رہے گا. سب سے پہلے امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کچھ تعارف
خرم بھائی سے لے لیتے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں، یہ ہمارا جو سلسلہ قادریہ ہے اس کے 5ویں شیخ طریقت ہیں، واہ، اور ہمارے سلسلے کے اندر جو ہم شعر پڑھتے ہیں، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، تو اس کے اندر تذکرہ آپ کا بھی ہے۔ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیٹے ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگر گوشہ رسول سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں۔ جی، تو یوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا قریبی تعلق ہے حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ جی، امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو پیدائش ہے نا، آپ کی واقعہ کربلا سے 3 سال پہلے آپ کی پیدائش ہوئی، صحیح، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینے کے بہترین یعنی جو عظیم الشان فقہاء ان میں سے ایک، کیا بات، اس کے علاوہ آپ بہترین یعنی بہت بڑے محدث بھی تھے مدینہ کے، تو علم کی وسعت آپ کے پاس بہت زیادہ تھی۔ آپ کا نام جو باقر ہے نا، یہ آپ کا جو لقب ہے باقر، اس باقر کی جو وجہ تسمیہ جو بیان کی جاتی ہے، اس وجہ تسمیہ کے اندر یہی بیان کیا جاتا ہے کہ باقر کا ایک تو معنی ہے کہ زمین پھاڑ کر اس میں سے خزانے نکالنے والا۔ تو آپ نے اللہ رب العالمین کے احکامات سے جو راز ہے نا وہ نکال کر لوگوں کو بیان کیے، اس کے اندر سے جو معرفت کے خزانے تھے وہ نکال کر آپ نے لوگوں کو جو بیان کیے نا، اس کی وجہ سے آپ کو باقر کا لقب دیا گیا۔ ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے باقر کا معنی ہے علم چیرنے والا، تو یہ کنایہ ہے علم کی وسعت سے۔ اب آپ علم میں ایک نمایاں مقام رکھتے تھے، کیا بات، کثیر احادیث آپ نے جو ہے نا روایت لی ہیں اپنے بزرگوار حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان تمام بزرگوں سے آپ نے کثرت سے احادیث لی ہیں۔ تو علم آپ کا بہت وسیع تھا، اس علم کی وسعت کی وجہ سے، علم میں نمایاں اور ممتاز مقام کی وجہ سے آپ کا جو ہے نا لقب باقر ہوا۔ یہ دونوں وجہ تسمیہ آپ کی بیان کی جاتی ہیں۔ صحیح، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ہے نا ایک خاص وصف یہ تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی بشارت بھی دی۔ جی، آپ کے بارے میں امام اہل سنت نے 26ویں جلد کے اندر فتح رضویہ کی یہ بیان کیا ہے کہ صحیح سند سے یہ ثابت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ثابت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی بشارت دی تھی، اور اس کی جو پوری تفصیل ہے نا اس واقعے کی الصواعق المحرقہ کے اندر یوں بیان کی جاتی ہے کہ آپ چونکہ حدیث کی روایات لینے کے لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب گئے تو وہاں جب پہنچے نا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت بینائی کمزور ہو چکی تھی کافی۔ اللہ اکبر، تو آپ نے پوچھا کون ہو، اور لوگ بھی موجود تھے، انہوں نے جب اپنا تعارف کروایا نا، میں محمد، چونکہ آپ کا نام تھا محمد بن علی بن حسین بن علی، واہ، میں وہ ہوں۔ اب جب آپ نے تعارف کروایا تو آپ نے فرط محبت سے آگے بڑھ کے ان کا ہاتھ چوم لیا، اللہ اکبر، ہاتھ چوما اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ واہ 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 واہ، اب جب یہ بات سنی لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہائے ہائے ہائے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ دنیا ظاہری سے پردہ فرمائے ہوئے تو عرصہ ہو گیا، تو حضور علیہ السلام نے کیسے سلام بھیجا؟ لوگوں نے سوال پوچھا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ آپ کی گود میں کھیل رہے تھے۔ تو اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے نا، اس کو اللہ رب العالمین ایک بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام علی ہوگا، واہ، اور وہ ایسا ہوگا کہ قیامت کے دن ندا دی جائے گی سید العابدین کھڑے ہو جائیں تو میرا وہ بیٹا کھڑا ہو جائے، واہ 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 واہ، اور پھر فرمائے پھر اس کو بھی یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بشارت دی کہ اس کو بھی اللہ ایک بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام محمد ہوگا۔ صحیح، جابر تم اسے دیکھو گے اللہ اکبر، اور اللہ جب تم اسے اکبر، ملو تو اسے میرا سلام کہنا۔ واہ واہ، کیا بات تو ہے، نبی کیا کریم بات علیہ الصلوۃ والسلام نے صلی اللہ اپنی علیہ بشارت بھی دی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے نا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو سلام بھی بھیجا۔ تو یوں اور پھر کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب ہے جو اللہ پاک نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، اور حضور نے حضرت جابر سے فرما دیا کہ تم اس کو دیکھو گے۔ یعنی ویسے تو آپ دیکھا جائے تو ایک لمحے کا بھی بھروسہ نہیں ہے نا زندگی کا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے علم غیب جانتے ہیں۔ الحمدللہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے، اور پھر اسی کا اظہار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے حضرت جابر سے فرما رہے ہیں تم اسے
ملاقات کرو گے، دیکھو گے، اسے میرا سلام کہنا. سبحان اللہ. ایسے کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی طرف سلام بھیجیں. جی ہاں، اگر ہم یہ چاہیں نا کہ ایک ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ یہ کرم نوازی ہم پر بھی ہو جائے، تو کس انداز میں ہوگی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مضمون ہے، جو مجھ پر محبت سے درود بھیجتا ہے میں اس کا درود سنتا بھی ہوں. اور ایک روایت میں حضور فرماتے ہیں میں اسے پہچانتا بھی ہوں بلکہ ان کے درود کا جواب بھی عطا فرماتا ہوں. تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ کرم نوازیاں بھی ہوتی ہیں. اللہ اکبر. حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر ہم سن رہے ہیں. میں چاہوں گا آپ کے کچھ جو علمی اوصاف ہیں، علمی جو شان و شوکت ہے، آپ کے کچھ اوصاف ہیں، اللہ پاک نے کئی ایک اوصاف سے آپ کو مالا مال فرمایا، کچھ بیان فرمایا ہمارے حسن بھائی. آپ نے امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں پوچھا، تو اس سے پہلے ایک بات کی طرف غور کرنا ضروری ہے. بے شک غور کرنا کہ ہے. دین کی سمجھ جی. اور علم کی روشنی اور اسی طرح عبادتوں کی جو لذت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ پاک اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے. صحیح. اور الحمدللہ ہمارے اسلاف میں کئی ایک شخصیات ایسی نظر آئیں گی کہ جنہوں نے اپنی زندگی علم دین کو حاصل کرنے، اللہ پاک کی عبادت کرنے اور پھر اس کے بعد لوگوں کی اصلاح کرنے میں گزار دی. صحیح. اور امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں، یہ اہل بیت اطہار کے وہ چشم و چراغ ہیں کہ جن کے علم کے سمندر سے بڑے بڑے علماء نے فائدہ اٹھایا ہے. واہ واہ. اب وہ فائدہ اٹھانے کا انداز کیا تھا؟ آپ کے بارے میں حضرت عطا بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ملتا ہے کہ میں نے امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بڑھ کر کسی بھی ایسے شخص کو نہیں دیکھا کہ جس کے پاس علماء آ کر حاضری دیتے ہوں. اتنی کثرت کے ساتھ علماء آپ کے پاس، ورنہ دستور تو یہ ہے کہ عام لوگ یا ہم جیسے طلباء کرام جو ہیں یہ جا کر سیکھتے ہیں، لیکن آپ کے پاس علماء آ کر بیٹھا کرتے تھے. اور عظیم محدث حضرت حکم بن عتیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ امام باقر کے سامنے اس طرح بیٹھا کرتے تھے جیسے ایک طالب علم اپنے استاد کے سامنے بیٹھتا ہے. واہ 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 واہ. اتنا مقام آپ کو اللہ پاک نے عطا فرمایا. اور علماء کے اندر ایک اصطلاح بولی جاتی ہے مفتی ثقلین کی. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کسی شخص کو اگر یہ مل جائے تو جس طرح عام لوگ، عام انسان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوق بھی اس سے علم حاصل کرتی ہے. امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ملتا ہے، ایک شخص بیان کرتا ہے کہ میں آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو مجھے آپ سے ملاقات کرنے سے روک دیا گیا. اب روکا اس لیے گیا کہ آپ کے پاس پہلے سے 10 سے 12 افراد موجود تھے. وہ شخص کہتا ہے میں انتظار کر رہا تھا تو اسی دوران کچھ لوگ آپ کے پاس سے اٹھ کر آئے جنہوں نے قبے پہنے ہوئے تھے، ہاتھوں پہ دستانے اور موزے انہوں نے پہنے ہوئے تھے. اب وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے جب جانے کی اجازت ملی میں نے جا کے سلام کیا اور عرض کی حضور یہ کون لوگ تھے جو آپ کے پاس موجود تھے؟ تو امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی جنات تھے. وہ شخص کہتا ہے میں حیران ہوا، میں نے عرض کی کہ حضور کیا آپ ان کو پہچانتے ہیں؟ تو امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جس طرح تم اپنے حلال اور حرام کے لیے رہنمائی لینے کے لیے میرے پاس آتے ہو، یہ بھی علم دین سیکھنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں. تو آپ کے علم کا یہ مقام، یہ مرتبہ تھا کہ انسان تو انسان، جنات بھی آپ سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. اور آپ کی عبادت کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ دن اور رات میں جو فرض نمازیں ہیں جو پڑھنی ہی پڑھنی ہیں، ان کے علاوہ تقریباً 50 رکعت آپ نوافل ادا فرمایا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ خوف خدا کا عالم یہ تھا کہ جب بھی امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسکراتے، ایک جملہ آپ کی زبان سے نکلا کرتا تھا، آپ یہ بولا کرتے تھے کہ یا اللہ تو مجھ سے ناراض نہ ہونا. کسی بھی حالت میں اللہ پاک کی ناراضگی کا خوف یہ آپ کے دل کے اندر رہتا تھا. اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم اس بات کی طرف غور کریں کہ اللہ پاک نے اتنا مقام آپ کو علم کے اندر عطا فرمایا، پھر عبادات کا یہ عالم کہ روزانہ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ 50 رکعات نوافل بھی پڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود آپ کی انگوٹھی کے اوپر ایک عبارت نقش تھی جس میں ہم سب کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کی انگوٹھی کے اوپر یہ عبارت نقش تھی کہ القوۃ للہ جمیعا. اللہ اکبر. ساری کی ساری طاقت
सारी की सारी कुव्वत अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए, वाह वाह वाह। इतना इल्म और इबादत के बावजूद भी इस पर मान नहीं करना, बल्कि उम्मीद अल्लाह की रहमत पर है। क्या बात है। तो आपकी जिंदगी से हमें जिस तरह ये दर्स मिलता है कि इल्म दीन सीखना है, वहीं पर यह भी मिलता है कि उस इल्म दीन पर अमल भी करना है और उस इल्म दीन को दूसरों तक पहुंचाना भी है। इल्म है ना, इल्म ये बंदे के अंदर आजिज़ी लेकर आता है। अगर तो इल्म बंदे के अंदर तकब्बुर लेकर आया, अगर इल्म इंसान के अंदर अना परस्ती को लेकर आया, अगर इल्म की वजह से, अगर बसाव का तो होता है बंदा कुछ इल्म हासिल करता है और उसकी वजह से अगर ये चीज़ें अगर आ गई, बुरी सिफात आ गई, तो ये इल्म फिर वो है कि जो नफ़ा बख्श नहीं है। शैतान के पास भी तो इल्म था, लेकिन अना परस्ती थी, तकब्बुर था, गुरूर था, जो उसको ले डूबा। ऐसे ही अगर इल्म इंसान के अंदर ये चीज़ लेकर आएगा तो फिर इंसान कहीं से कहीं निकल जाता है। लेकिन इल्म दीन का ये खासा है कि अगर बंदा अच्छी नीयत के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए जब बंदा हासिल करता है तो बंदे के अंदर आजिज़ी आती है, इनकिसारी आती है, बंदे के अंदर खौफ खुदा पैदा होता है। आप देखें कि जब भी तो कुरान पाक में उलमा के बारे में, अहले इल्म के बारे में फरमाया गया ना, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में जो अल्लाह से डर रखने वाले हैं वो कौन लोग हैं? उलमा। यानी इल्म बंदे के अंदर जहां आजिज़ी, इनकिसारी ये चीजें लेकर आ रहा है, वहीं पर अल्लाह का खौफ भी लेकर आएगा। बंदा उतना ही, जितना इल्म ज्यादा होगा, बंदा उतना ही अल्लाह पाक का खौफ भी अपने दिल में पाएगा, उतना ही दिल में अल्लाह का खौफ बढ़ता चला जाएगा। ये कैफियत किस सूरत में नसीब होती हैं कि जब बंदा इल्म हासिल करता है। अच्छा, इल्म हासिल कर लिया, अब उस पर अमल करना बेइंतहा जरूरी है। इल्म तो हासिल किया लेकिन अमल की तरफ नहीं आए, उस इल्म पर अमल नहीं किया, तो ये इल्म भी ऐसा ही हुआ कि आपको उस इल्म का फायदा नहीं हासिल हो रहा, कि आप अमल की तरफ नहीं आ रहे। इल्म पर अमल करना ये भी एक सआदत मंदी की बात है। कल क़यामत के दिन इस पर भी सवाल होगा। जी हाँ, एक हदीस पाक का मजमून जिसमें 4 अल्फाज या यूं कहा कि 4 बातें पूछी जाएंगी कल क़यामत के दिन, और बाज में तो यूं फरमाया गया कि यहां तक भी पूछा जाएगा कि तुमने अपने इल्म पर अमल कितना किया। ये भी सवाल होना है कि इल्म अल्लाह पाक की अता है, अल्लाह पाक का फजल है, अल्लाह पाक का करम है, जिस बंदे को नसीब हो जाए उस पर अमल कितना किया। क्या कहते हैं इब्राहिम भाई, इल्म पर अमल करना कितना जरूरी है? अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किबला शाह साहब, बहुत अहम तवज्जो दिलाई आपने, और ख़ास तौर पर आज के जो है वो हमारा जो टॉपिक है वो तो हमारे असलाफ पर है, और बिलखुसूस चूँकि हम जिक्र खैर कर रहे हैं हज़रत सैयदना इमाम बाक़िर रदी अल्लाह तआला अन्हु का, और आगे चलकर हज़रत सैयदना मुस्लिम बिन अक़ील रदी अल्लाह तआला अन्हु का भी इंशाल्लाह हम जिक्र खैर करेंगे। तो ये ख़ानदान अहले बैत के वो चश्मो चराग हैं कि ख़ानदान अहले बैत से ही इल्म दीन जो है वो चला है, और मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम वो हैं कि जिन्हें बाबे मदीनतुल इल्म खुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। तो जो दीन चला है वो अहले बैत अतहार के घराने से चला है, और ना सिर्फ दीन बल्कि उस दीन के इल्म पर अमल करके जो दिखाया है वो भी अहले बैत अतहार का एक खासा है। तो अगर हम अहले बैत अतहार को देखें तो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान में जहाँ एक से एक बढ़कर सहाबा कराम अलैहिम रिदवान अहले इल्म भी हैं, अहले अमल भी हैं, वहीं अहले बैत अतहार के अंदर भी एक से एक बढ़कर अहले इल्म भी हैं, अहले अमल भी हैं। और ख़ास तौर पर हज़रत सैयदना इमाम बाक़िर रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात ग्रामी को अगर हम देखें तो आप जहाँ इल्म के पैकर हैं कि आपको बाक़िर का लक़ब ही इसलिए दिया गया कि आपने गोया के इल्म के अंदर से वो मोती निकाल कर लोगों को दिए हैं कि ऐसे अजीम मोती लोग जो है वो आकर आपसे जो है वो हासिल किया करते थे। क्या बात है। देखें, एक होता है इल्म ज़ाहिर। इल्म ज़ाहिर हासिल करना तो यूं कहें कि आप बहुत आसान होता है कि आप किसी भी उस्ताद के पास जाकर बैठ जाएं, वो आपको पढ़ा देंगे, लेकिन उस इल्म के अंदर से जो असरार और रुमूज हैं वो निकाल कर देना हर किसी के बस की बात नहीं होती। असरार और रुमूज, जी, यानी ऐसे मेरे लिए आसान फरमा दे। मैं चूंकि नुमाइंदा हूं ना अपने प्यारे प्यारे नाजरीन का, अपने इस्लामी भाइयों का, ये जो मुश्किल मुझे तो समझ में नहीं आएगी, फिर यानी मुझे समझ में आ जाएगी इस अंदाज में अर्ज करूं कि मदीना चैनल के नाज़रीन के लिए भी, हमारे लिए आसान, मेरे जैसे आम बंदों के लिए आसानी होगी। अल्लाहु अकबर। बिला तमसील अर्ज कर रहा हूँ कि जैसे जो है वो उलमा आवाम को समझाने के लिए
آسان سے آسان کر کے سمجھاتے ہیں، تو یہ بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے. آپ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکروں کو دیکھیے. جی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکروں کا کمال یہ ہے کہ عام عوام بھی مشکل ترین مسائل کو بہت عام فہم انداز میں سمجھ لیتے ہیں. اچھا دیکھیں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی وہ مجالس بھی الحمدللہ تعالی آپ نے دیکھی ہیں کہ جب آپ اہل علم علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں جی تو اس وقت جو آپ کی گفتگو ہوتی ہے وہ واہ ان کے واہ، منہج کے مطابق ہوتی ہے، ایسا ہی ہے وہ ان کے علم کے مطابق ہوتی بے ہے. شک. یعنی وہ ہے نا کہ لوگوں کے مرتبے کے لحاظ سے جو کلام کرنا ہوتا ہے تو اسی طرح لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کیا جائے. جی. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اگر اہل علم کے ساتھ بیٹھے ہیں تو پھر ان کے منہج اور ان کے طریقے کے مطابق کلام ہے، اور اگر عوام سے مخاطب ہیں تو پھر ان کے انداز کے مطابق اور ان کی سمجھ کے مطابق ہے. اچھا یہ بھی خاصہ ہے امیر السنت کا. اور پھر امیر السنت نے نا کئی مرتبہ کئی ایک مبلغین کی، میرا تو حسن ظن ہے کہ بہت ساروں کو اس حوالے سے بھی نا مدنی پھول عطا فرمائے ہوں گے. میں کڈس میں جگمگ تارے پروگرام آتا تھا. اچھا وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی تھیں، ان میں تو بسا اوقات ادھر سے یعنی پیر صاحب کی طرف سے بھی اس وقت بھی اصلاح کے مدنی پھول ملے. اچھا ایک پروگرام آیا فاتحین اسلام. جی. اچھا پہلی ایپیسوڈ ریکارڈڈ پروگرام تھا، پہلی جیسی ایپیسوڈ آن ایئر ہوئی تو کچھ ہی دیر بعد نا پیر صاحب کی طرف سے میسیج آیا. پھر پیر صاحب کا انداز ماشاءاللہ ایسا ہے کہ حوصلہ افزائی فرمائی، اور ساتھ ہی پیر صاحب نے، میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا سماع حدیث. اچھا وہ تو تھا اس میں تو میں نے تو بیان کر دیا. تو پھر پیر صاحب نے مجھے یوں ارشاد فرمایا کہ اس کو اگر سماع حدیث آپ نے بیان کیا، چلیں اہل علم تو سمجھ جائیں گے، علماء تو سمجھ جائیں گے، عوام کیسے سمجھے گی اس کو، یہ کیا ہے سماع حدیث کیا ہے. تو آپ یوں فرمائیں، پیر صاحب نے فرمایا یوں اگر آپ کہہ دیتے ہیں، پہلے ایک مرتبہ بیان کر دیں، اس کے بعد پھر آسانی کے ساتھ آگے بار بار لفظ بیان کریں گے یہ لفظ، تو عوام کو پتہ چلتا رہے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو ہمارے لیے تو یہی ہے کہ ہم آسانیاں پیدا کریں، آسان ہونا چاہیے. خیر خواہی امت ہے، بے شک اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ امت کے لیے آسانی کرنا کہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں یا جو ہم بات دین اسلام کی کر رہے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام جائے. بہت ساروں کی عادت پتہ ہے کیا ہوتی ہے ابراہیم بھائی؟ بہت ساروں کی عادت ہوتی ہے، شاید دیکھا جاتا ہے، یعنی کہ میں علماء کی بات نہیں کروں گا، جو علماء حقہ ہیں وہ تو عوام کی آسانی چاہتے ہیں، لیکن ہوتے ہیں نا کہ آج کل فیس بک کے مفتی بھی ہیں، یوٹیوب کے مفتی بھی ہیں، گوگل کے مفتی بھی ہیں. تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر دو چار لفظ سن لیں گے یا وہ دیکھ لیں گے. اب وہ پھر وہ ایفیشنسی بھی تو ہوتی ہے نا، کسی چیز کا نام ہے، تو وہ جان بوجھ کر روب ڈالنے کے لیے کہ میرے علم کی دھاگ بیٹھے، تو ایسا بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. خیر قبلہ شاہ صاحب، کسی کی نیت پر تو ہم کلام کرنے سے رہے، اللہ پاک ہر ایک کو حسن نیت عطا فرمائے. جزاک اللہ، آپ نے میری تو بہرحال جس کا جو منہج ہے وہ اپنے طریقے پر دین اسلام کی خدمت جو کر رہا ہے، اللہ پاک تمام خدمت کرنے والوں کو اور مبلغین کو اللہ پاک سلامت رکھے، علماء کرام کو بھی سلامت رکھے. میں حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک بات عرض کرنا چاہ رہا تھا. دو باتیں عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت گہرا ہے. اس کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے، کیونکہ جب ہم اہل بیت اطہار کا ذکر خیر کرتے ہیں تو ساتھ میں اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے بھی محبت کا اظہار بھی ہمارا ایک منہج اور ایک طریقہ ہے. تو حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گہرا تعلق اس طرح ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں حضرت سیدنا محمد بن ابی بکر، اور ان کے صاحبزادے ہیں حضرت قاسم بن محمد جی، اور ان کی صاحبزادی ہیں حضرت فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا نکاح ہوا حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. صحیح. یعنی حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو حسنی حسینی سید ہیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آ کر یہ جو حسنی حسینی سادات ہیں یہ جمع ہو جاتے ہیں. صحیح. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے جو حضرت فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ آپ کی جو ہے وہ آپ کے حوالہ عقد میں آپ کے نکاح میں تشریف لائی ہیں. اور ان سے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. واہ واہ. تو گویا کہ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ بھی جمع ہو رہا ہے اور حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ بھی یہاں جمع ہو رہا ہے. کیا بات ہے. اور ایک اور خاص بات یہاں یہ بھی ہے، ہم خاص طور پر احناف کے لیے جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فقہ کو فالو کرتے ہیں کہ
امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ شاگرد ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. بے شک. تو یہ بات تو مسلم ہے اور عوام کو بھی کے بھی علم میں ہوتی ہے یہ عام طور پر بات. لیکن سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے, صحابہ کرام علی کثیر صحابہ سے بھی ہے, اور خاص حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ کی ملاقات ہے. امام ابن یوسف رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ تعالی جو آپ کے شاگرد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا کہ آپ نے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا, تو میں نے ان سے ایک سوال کیا علم دین حاصل کرنے کے لیے. میں نے اسے ایک سوال کیا, کیونکہ سوال بھی جو ہے وہ علم کی کنجی ہوتی ہے, تو یہ بھی ہمارے بزرگان دین کا ایک طریقہ رہا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس میرے سوال کا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا خوبصورت جواب دیا کہ ایسا جواب میں نے کسی اور سے نہیں سنا تھا. تو گویا ہم احناف کے لیے یہ ایک بڑی بات ہے کہ اہل بیت اطہار کا جو علم ہے وہ امام باقر اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا, اور ان کے ذریعے یہ پھر پوری امت تک پہنچا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی جو ہے وہ عظیم بات ہے حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور پھر اگر ہم امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزید اگر سیرت پر بات کریں تو سیرت کا ایک پہلو بزرگان دین کا یہ رہا ہے کہ جہاں علم و عمل کے یہ پیکر ہوتے ہیں, تو بزرگان دین کی سیرت کا ایک خوبصورت پہلو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا انہیں کچھ خصوصیات بھی عطا فرماتا ہے. اگرچہ جب ہم کرامات بیان کرتے ہیں تو یہ کرامات ان کی مکمل زندگی کا احاطہ نہیں کر رہی ہوتی. بسا اوقات جب کسی بزرگ کا ذکر ہوتا ہے تو صرف کرامت بیانی پر ہی کل بات ہوتی ہے, یہ ان کی زندگی کا مکمل حصہ نہیں ہوتا. لیکن یہ بات بھی مسلم ہے کہ اہل سنت کے نزدیک بحمداللہ تعالی کرامات اہل حق کا شیوا ہے, اور ان پر ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک بندوں کو خرق عادت یعنی جو عادات کے خلاف جو عام طور پر چیزیں ظہور پذیر نہیں ہوتی, اللہ پاک اپنی رحمت سے وہ بھی انہیں عطا فرماتا ہے. تو اگر ہم حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات پر اگر ہم بات کریں تو ایک واقعہ آپ کی سیرت میں ملتا ہے. جی. ایک صاحب تھے نابینا تھے. جی. تو امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جو ہے وہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے. جی جی. امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو بینائی لوٹ آئی. کیا بات ہے, واہ واہ. بینائی لوٹ آئی, اب پھر سے ہاتھ پھیرا تو اپنی سابقہ صورت پر وہ آ گئے. صحیح. تو امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو بینائی لوٹا دی جائے, اور قیامت کے دن اس کے بارے میں حساب ہوگا, قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی, اور اگر تم چاہو تو اپنی حالت پر باقی رہو. تو وہ بھی خوف خدا والے بزرگ تھے, انہوں نے عرض کی کہ حضور مجھے اسی حالت پر رہنے دے, قیامت کے دن کا جواب میں نہیں دے سکتا. تو یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک بندوں کو اپنے رحمت سے وہ چیزیں عطا فرماتا ہے کہ جو عام لوگوں کے اندر موجود نہیں ہوتی. اور ان چیزوں کا اظہار بھی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ کے پاک بندوں کی کرامات ظاہر ہونے سے لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی شان اور عظمت لوگوں کے دل میں گھر کرتی ہے. یہ ہیں ہی اہل بیت کے وہ عظیم چشم و چراغ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ امت نے ان سے بڑا فیضان اٹھایا ہے. اللہ پاک ان کے فیضان کرم سے ہمیں بھی آمین آمین. امام باقر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے 4 صاحبزادے اور 3 صاحبزادیاں تھیں, اور ایک قول کے مطابق 5 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں تھیں. یعنی ایک قول کے مطابق 4 بیٹے تھے اور 3 بیٹیاں, اور ایک قول کے مطابق 5 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں. امام باقر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال پرملال 7 ذو الحجہ الحرام 114 یا 117 ہجری کو ہوا. دنیا کے سب سے افضل قبرستان جنت البقیع میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف کے قریب آپ کی تدفین ہوتی ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تربت پر اپنی کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے, سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے. سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے. حق دے باغر علم خدا کے واسطے, علم حق دے باغر
آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر ہوا، آئیے امام مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ کچھ تعارف خرم بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ شہزادے ہیں حضرت عقیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ صحیح۔ اور عقیل کون ہے؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، واہ، یہ دونوں بھائی ہیں۔ اور جو حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چچا زاد یعنی کہ بھائی ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے یہ آپ کا ایک خاص وصف جو تاریخ کی کتب میں بھی موجود ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچے جانشین آپ رہے۔ واہ واہ۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت کوفہ سے کثرت سے چٹھیاں آئیں، خطوط آئے اور آپ سے کہا گیا کہ ہمیں جو ہے نا ایک ظالم شخص کے اوپر جو ہے نا ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے اور آپ ہماری رہنمائی کریں اور آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، قیامت کے دن جو ہے نا آپ کو یعنی کہ ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے تو عرض کی تھی اور آپ تشریف نہ لائے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پر بھی کئی بزرگوں نے جو یہ حرمین طیبین میں جو کئی صحابہ کرام اور آپ کے جو چاہنے والے تھے انہوں نے آپ کو روکا کہ وہاں نہ جائیں، کوفہ کے اندر آپ کے والد صاحب اور آپ کے جو بھائی ہیں ان کے ساتھ جو ہے جو وفاداری والا معاملہ نہیں رہا، لہذا آپ کو احتیاط کرنی چاہیے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نانا کے دین کو بھی بچانا تھا اور ساتھ ساتھ ان بزرگوں کی بھی بات جو ہے نا کہ سمجھ میں آنے والی تھی، تو آپ نے احتیاط اس میں برتی کہ آپ نے خود جانے سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا کہ وہ پہلے جائیں۔ اب دیکھیں امام مسلم بن عقیل جو تھے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا معاملہ ہے، جو بھی ہوگا میرا کون سا مسئلہ ہے، اپنے بچوں کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ حالانکہ وہاں جانا ہے نا تو وہاں پر دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے وہاں پر آپ سے بدعہدی ہو جائے اور یہ سارا جو چٹھیوں کا معاملہ تھا یہ ہو سکتا ہے بے وفائی پر مبنی تو ہو سکتا تھا وہاں پر خطرہ موجود تھا بہرحال، اور وہاں پر جانے کی صورت میں آپ کی جان کو بہرحال خطرہ تھا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ پر اعتماد بھی کیا اور آپ کو یہ ذمہ داری دی کہ آپ وہاں جائیں، وہاں کے حالات کو دیکھیں اور پھر اس کے بعد مجھے بتائیں کہ وہاں پر جو لوگ باتیں کر رہے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے اور حالات کے بارے میں آپ ہمیں خبر بھیجیں۔ تو حضرت امام مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں وہاں پر تشریف لے گئے، اور وہاں پر ابتدا کے اندر جب آپ تشریف لے گئے تو لوگوں نے بڑا ساتھ دیا، بڑا جم غفیر آپ کے پاس جمع ہو گیا، اور جوک در جوک لوگ آپ کے بارگاہ میں آ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت آپ کے ہاتھ پر کرنے لگے۔ تو کثرت سے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اتنی کثرت ہو گئی کہ جو یزید کے دربار تک یہ خبر پہنچ گئی کہ یہاں پر جو آپ نے گورنر لگائے ہیں نعمان بن بشیر جو صحابی رسول ہیں تو وہ تو کچھ نہیں کر رہے، اور یہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لوگ ہیں نا جمع ہو رہے ہیں، ان کی بیعت لی جا رہی ہے، اور امام مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں اور ان کے خلاف کوئی کارروائی انہوں نے نہیں کی۔ لہذا یزید نے کیا کیا کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے جو عہدے سے آپ کو ہٹا دیا اور آپ کی جگہ پر عبید اللہ ابن زیاد کو وہاں پر مقرر کر دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے بڑی چالاکی سے کوفہ میں داخل ہوا، اور اس نے کیا کیا کہ کوفے میں بڑی چالاکی سے جس طرح داخل ہوا اپنی فوج کو قادسیہ کے اندر چھوڑا اور بصرہ سے وہ کوفہ کے اندر آیا، اور اس راستے سے آیا جہاں سے حجازی قافلے آتے تھے، اور وہ آ کر گورنر ہاؤس جب چلا گیا تو بڑی گورنر ہاؤس پہنچ گیا تو اس نے یہ کارروائی کی کہ جو بڑے بڑے عمائدین تھے کوفہ کے ان لوگوں کو بلا لیا اور ان کو ڈرایا دھمکایا اور ان کو اپنے پاس سے محصور کر لیا، وہ اس کی قید میں تھے۔ تو امام مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خبر ہوئی کہ جی جو کوفہ کے عمائدین ہیں وہ تو گورنر ہاؤس کے اندر قید ہو چکے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ آپ نے جو ہے نا ان کے لیے گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا۔ اگر آپ یعنی کہ لڑائی جھگڑے والی صورتحال بنتی تو آپ شاید کامیاب ہو جاتے، لیکن ہوا یہ کہ وہاں جو عمائدین تھے ان کو ڈرایا دھمکایا اور ان کے ذریعے کیا کیا کہ لوگوں سے بدعہدی کروا دی، اور پھر کیا ہوا کہ وہ کوفہ کے لوگ جنہوں نے جان نثاری کے وعدے کیے تھے انہوں نے بدعہدی کی اور امام مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ساتھ انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب وہ ساتھ چھوڑ دیا، بالآخر کیا ہوا عبید اللہ ابن زیاد نے بڑی اس کے جو کمانڈر تھا محمد بن اشعث بڑی چالاکی کے ساتھ اس کو حضرت مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بلا لیا اور اپنے اس یہ جو کثرت یہ عمارت تھی دارالخلا اس کی جو
وہ گورنمنٹ کی عمارت تھی، گورنر ہاؤس تھا، وہاں آپ کو شہید کر دیا اور عمارت سے آپ کے مبارک جسم کو جو ہے نیچے پھینکوا دیا. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شہید ہو گئے، اور آپ آخر وقت تک یہ غم، یہ اس بات کا آپ کو افسوس ہوتا رہا کہ میں یہاں آیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر، اور آپ کی بارے میں ان کی وفاؤں کا میں نے خط بھی ان کو بھیج دیا اور سب باتیں میں نے ان کو یقین دلا دیا. آپ وہاں سے تشریف لانے والے ہوں گے اور یہاں پر ان کو خبر نہیں ہوگی، یہاں پر ان کو کون بتائے گا کہ وہ یہ لوگ بدعہدی کر چکے ہیں. اللہ اکبر. تو آپ اس بات کا غم کرتے رہے، حالانکہ آپ کے بچے بھی ساتھ تھے، آپ کی اپنی فیملی کی بھی فکر ہونی تھی، لیکن آپ کے بارے میں جو روایات ملتی ہے ان کو، آپ کو جو فکر جو ملتی ہے نا، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی کہ اہل بیت کے جو سردار ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ بدعہدی ہو رہی ہے، اور یہاں پر جو ہے مجھے اس لیے میں ان کو بتا بھی نہیں سکتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شہید ہونا، پھر آپ کے بچوں کا شہید ہونا، ہائے ہائے ہائے. اللہ پاک آپ کی تربت پر اپنے رحمت نازل فرمائے. آج بھی کوفہ اگر جانا ہو، عراق میں ایک شہر ہے کوفہ کی جامع مسجد کے باہر کی طرف جائیں، یعنی جامع مسجد کے ساتھ ہی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار ہے. 2 مزارات ہیں، ایک مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اور دوسرا ہانی بن عروہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. دونوں ہی عظیم ہستیاں ہیں. اللہ اکبر. یہاں ابراہیم بھائی، حضرت مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو وفاداری ہے، یعنی اس میں نا ان کی وفاداری کو، اس وصف کو بہت بیان کیا جاتا ہے، یہ نمایاں ہوتی ہے. تو کیا ہم پر نہیں لازم آتا کہ ہم بھی اپنے دین کے ساتھ وفادار ہو جائیں؟ اچھا، اپنے جو روزمرہ کی زندگی میں دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں، اپنے ہر معاملے میں اللہ کی رضا کو تلاش کریں. اچھا، جب بھی ہماری ضرورت پڑے دین کو، یعنی وقت دینا ہے، ہم وقت دے کر، وقت کی بھی قربانی ہے، ہم وقت کی قربانی بھی دے سکتے ہیں، مال کی قربانی بھی دے سکتے ہیں. تو اس سے ہم پیچھے نہ ہٹیں، دل میں ملال نہ آئے، یعنی شیطان کا یہ وسوسہ دل میں نہ آئے، بلکہ ہم خوش دلی کے ساتھ اللہ پاک کے دین کے لیے، اللہ پاک کے دین کی سربلندی کے لیے ہم کوششیں کریں، نیکی کی دعوت کو عام کریں، لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑیں، نمازی بنائیں، عالم بنانے کے لیے، تم حافظ بنانے کے لیے، اس طرح کی بھی کوششیں ہم کریں. یہ بھی تو دین کے ساتھ وفاداری میں ہی آئے گا. بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی قبلہ شاہ صاحب. گزارش یہ ہے کہ جیسے ہم حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری کو بیان کر رہے ہیں، جی. اور یہ تو بطور تمثیل بیان کیا جاتا ہے، جب بھی وفاداری کی بات آتی ہے تو حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وفاداری کو خاص طور پر بیان کیا جاتا ہے. تو ایک مسلمان کا اپنے رب سے بھی عہد ہے، اپنے دین سے بھی عہد ہے، جی. اپنے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی عہد ہے. جب ہم نے دین اسلام کو قبول کر لیا تو پھر اس کے ساتھ یہ لازم ہے کہ ہم اس عہد کی بھی پاسداری کریں، ہم اس عہد کے وفادار رہیں. اور جب دین اسلام ہم نے قبول کر لیا تو اب اس کے تقاضے بھی تو ہیں نا. تو دین اسلام پر عمل کرنا یہ ہر ایک مسلمان پر لازم اور ضروری ہے. اور دوسری بات قبلہ شاہ صاحب میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ سے ایک تو وفاداری کا ایک بڑا خوبصورت وصف ملتا ہے، ساتھ میں ہمیں اپنی زندگی کے اندر وہ چیزیں کہ جب ہم کسی شیخ طریقت کے ساتھ منسوب ہیں، اپنے جو صحیح العقیدہ علماء کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے، اور جو صحیح العقیدہ جو بزرگ شخصیات ہیں، ہمارے بزرگان طریقت ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ہمارا تعلق اور ہمارا رابطہ اسی طرح ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے ذریعے ہمیں دین ملا ہے. جی. دیکھیں قرآن حکیم نے ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلنے کا حکم دیا ہے کہ جو صراط مستقیم دکھانے والے لوگ ہیں. جی. صراط الذین انعمت علیہم والے جو لوگ ہیں انہی کے رستے پر چلانے کا حکم ہے. یہ جو آج کل نیو جنریشن کے ذہن کے اندر یہ زہر ڈالا جا رہا ہے کہ بھائی بزرگان دین کی تو کوئی ان کی کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ دیکھیں قرآن حکیم ان کے رستے پر چلنے کا حکم دے رہا ہے. تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفاداری نبھائی ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو ہمیں بھی وفاداری نبھانی ہے اپنے بزرگوں سے، وہ بزرگ کے جن کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے. جی. تو ان بزرگان دین کے ساتھ ہم جو ہے وہ وفادار رہیں گے. جیسے شیخ طریقت امیر اہل سنت احمد برکاتہ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں نا کہ اعلیٰ حضرت پر میری آنکھیں بند ہیں، بس اب اعلیٰ حضرت کے خلاف کچھ نہیں سننا.
تو ہماری آنکھیں بھی اپنے بزرگوں پر بند ہیں بحمداللہ تعالی، اور یہی دعوت اسلامی نے ہمیں سکھایا، اور یہی جو ہے وہ دین اسلام پر اگر آپ پابندی سے ایک صحیح رستے پر اور ڈائمنشن پر آپ عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس وقت فتنوں کا دور ہے، طرح طرح کے فتنے موجود ہیں. ان فتنوں سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ اہل اللہ کے رستے پر رہیں، اللہ کے پاک ولیوں کے رستے پر رہیں، صحابہ کرام علی مریدوان کے رستے پر رہیں، اہل بیت اطہار کے رستے پر رہیں، اور یہی وہ رستہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں تک لے کے جاتا ہے. 9 ذوالحجۃ الحرام 60 ہجری کو آپ نے جامع شہادت نوش کیا ہے. آپ کا مزار پاک جیسے میں نے عرض کیا کوفہ میں ہے. کوفہ کی جامع مسجد انبیاء کے پاس یہ فیوز و برکات کا منبع ہے. اللہ پاک آپ کی تربت پر بھی اپنی کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے. کچھ کالز بھی ہیں، کچھ ایس ایم ایس بھی انشاءاللہ آپ کے لیتے ہیں. جی کال دیجئے. ماشاءاللہ جی کھلے آنکھ سلسلہ بہت ہی اچھا ہے. میں اپنی سلون پہ ہر روز دیکھتا ہوں. ماشاءاللہ مجھے ایک کلام سنا دیں. میں لجپالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے. محمد دلشاد قادری اطاری رحیم خان سے. مرحبا، بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے جی. خوش رہیں. اگلی کال لیتے ہیں. محمد اختر عرض کر رہا ہوں پنجاب کے شہر احمد پور شرقیہ سے. کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. اللہ پاک دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. اللہ پاک مدری چینل کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. اور تمام مبلغین سے عرض ہے، اور بالخصوص شاہ صاحب آپ سے عرض ہے کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں. کچھ مسائل ہیں، کچھ پریشانیاں ہیں، کام میں کچھ رکاوٹیں ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے. اور دوسرا نعت خواں اسلام بھائی سے عرض کرنی تھی کہ مجھے یہ والا کلام سنا دیں، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. آ جائیے آقا آ جائیے. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین و ایاکا. خوش رہیں، آباد رہیں جی. اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. مشکلات جو آپ فرما رہے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے تمام مشکلات سے نجات عطا فرمائے. اگلی کال لیتے ہیں. मुंहिंजो नालो मोहम्मद फराज़ आहे. मां सुबह सिंध ज़िला सांगड़ खां आहियां. शाह साहब अवां सभिनी जा कहिड़ा हाल आहिनि? शाह साहब मुंहिंजी उमिरि नात खां सना भाई खां ही अर्ज़ु गुज़ार आहे. मूंखे ही ॿुधाए जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहाँ है तमाशा नहीं है. عمر بھائی سندھی میں جواب دیں گے انشاءاللہ. شاہ صاحب عید پہ عید پہ. اللہ اکبر. آ رہی ہے عید تو بہت قریب ہے اب تو. ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا جواب جب تک سیکھ لیں گے ہم. ویسے خرم بھائی آپ کو ہے کچھ؟ مجھے نہیں آتی. میں نے صرف گنتی سیکھی تھی، اور وہ بھی میں نے جب سنائی تو میری بہت ساری غلطیاں نکل گئی. اللہ اکبر. اللہ رحمت کی نظر فرمائے جی، برکت عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ کا جی. آپ کال کرتے ہیں، کچھ واٹس ایپ کے ذریعے بیان بھی کرتے ہیں. 0308262600 واٹس ایپ نمبر بھی ہے. تو کچھ مدری پھول بھی ہمیں بتا دیں کہ اس کا جواب بھی یہ ہوتا ہے. تو اللہ رحمت کی نظر فرمائے جی. بہرحال جی اگلی کال لیتے ہیں. محمد مبین اتاری لاہور واگا بارڈر سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی پیارا کلام ہے، اور بہت ہی پیارے پیارے موضوعات پر یہاں گفتگو کی جاتی ہے. تو آج میں ایک کلام کی عرض کروں گا کہ اگر نعت خواں ہمارے بھائی یہ کلام سنا دے. خوش روی اچھی لگی نا سربری اچھی لگی. بہت شکریہ آپ کا. اللہ آپ کو سلامت رکھے جی، برکتیں عطا فرمائے. اگلی کال لیتے ہیں. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا ہے. آج میں آپ کو اس میں ایک شعر سناؤں گا. جنت سے بھیجا ہے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، گرے اسود تیرا مقدر اللہ اکبر. بہت شکریہ آپ کا جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کچھ میسیج بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد امجد رضا ہیں. کلام سننا ہے جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں. اچھا جی. ایک اور میسیج ہے. سب نو ساڈی طرفوں سلام ہوئے، تساں دے چنگے حال ہن باپو. جی اللہ رسول کا بہت کرم ہے، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے. تہاڈی بارگاہ دے وچ ایک سوال بھی ہے. اچھا جی.
سادات کرام دی زیارت کرن دی فضیلت اگر تہانوں معلوم ہوئے تو فضیلت بیان کرو. یہ تو ابراہیم بھائی بیان کریں گے. زیارت کا تو میرے ذہن میں نہیں آ رہا. ویسے محبت تو نبی کریم سے ابھی ہم نے جیسے ذکر بھی کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے محبت کی جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی ہر نسبت کا پاس رکھنے خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے کہہ رہے ہیں جی تے عمر لالا دی بارگاہ دے وچ گزارش ہے کہ کلام سنا دیو ایک شب تار ہے. جی عمر بھائی، عمر بھی تسی ہن پنجابی میں جواب دینا، آپ میں سناؤں گا انشاءاللہ. کوشش کر سا سنان دی انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا جی. یہ کون سی پنجابی ہے آپ کی؟ یہ پتہ نہیں کہاں کی ہے، وہ ہے پنجابی، اتنا پتہ ہے. ٹھیک. اچھا جی، میسیج ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک کا بہت کرم ہے جی. دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں. نام ہے ان کا مدثر بھائی، لاہور سے بات کر رہے ہیں. کلام سننا ہے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی. عمر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ کلام شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ واپس آ کر ہم میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کچھ سیرت پر بھی گفتگو کریں گے اور پھر عمر بھائی سے انشاءاللہ میاں صاحب کا کلام بھی سنتے ہیں انشاءاللہ. سرکار کا مدینہ، 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 سرکار کا مدینہ. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی. مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی. قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی. سرکار کا مدینہ، 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 سرکار کا مدینہ. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جانتے ہیں نثار مدینہ. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جانتے ہیں نثار مدینہ. سگانا سگانا دلارا مدینہ، سگانا سگانا دلارا مدینہ. ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ. سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ. وہاں پیارا کعبہ، یہاں سبز گنبد، وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ. وہاں پیارا کعبہ، یہاں سبز گنبد، وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ. خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو، خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو. لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ،
مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی اس روی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی ان کے کوچے میں گئے تو ان کے کوچے گئے تو زندگی اچھی لگی ان کے کوچے گئے تو زندگی اچھی لگی ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے اور اس غار میں ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے ایک محبت ہے اور ایک حبدار ہے بے پناہ پیار ہے بے پناہ پیار ہے بے پناہ پیار ہے بے پناہ پیار ہے میرے صدیق کا اپنے سرکار سے میرے صدیق کا میرے سرکار سے بے پناہ پیار ہے 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 وہ یار غار بھی رفیق مزار بھی وہ یار غار بھی رفیق مزار بھی اس کی ذات وفا کی امین ہے بے پناہ پیار ہے بے پناہ پیار ہے میرے صدیق کا اپنے سرکار سے بے پناہ پیار ہے کیا بات ہے کیا بات ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ پاک آپ کے فیضان سے بھی ہم سب کو مستفیض فرمائے تمام صحابہ تمام اہل بیت اطہار تمام اولیاء کرام کا فیضان اللہ پاک ہمیں ہماری نسلوں کو عطا فرمائے بڑے پیارے بزرگ ہیں میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے حوالے سے میں چاہوں گا حسن بھائی کیا فرمائیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ قادری سلسلے سے منسلک تھے جی اور آپ کے مختلف القابات لوگوں کے درمیان معروف ہیں جس میں عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی طرح چونکہ آپ کا تعلق کشمیر سے تھا تو رومی کشمیر کے نام سے بھی لوگ آپ کو یاد کرتے ہیں جی تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ عارف باللہ بھی آپ کو کہا جاتا جی ہے بالکل عارف باللہ بھی آپ کو کہا جاتا ہے اور عظیم صوفیاء میں آپ کا جو شمار ہے وہ کیا جاتا ہے اگر ہم آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جہاں دیگر صفات سے نوازا تھا وہیں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دنیا کی محبت
دل میں آنے نہیں تھے دیتے اور لوگوں کو اس بات کا درس دیا کرتے تھے کہ اس دنیا سے کٹ کے بندہ اللہ پاک کی عبادت کرے اور اس کی رضا کو حاصل کرے. اور اسی بات کا عکس اور یہی بات ہمیں آپ کی شاعری کے اندر بھی کثرت کے ساتھ ملتی ہے. آپ کی شاعری معروف ہے لوگوں میں، اور سیف الملوک کے نام سے ایک دیوان ہے آپ کا جو لوگ پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں. اب آپ کا کلام تو چونکہ کافی لمبا ہے، اس کا احاطہ یہاں پر کرنا ممکن نہیں. اگر آپ کے کلام کو پڑھا جائے تو اس کا خلاصہ چند الفاظ میں اگر نکالیں تو یوں نکلتا ہے. آپ نے اپنے کلام کے اندر لوگوں کو درس یہ دیا ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنی حقیقت کو پہچانے، انسان اپنی حقیقت کو پہچانے اور پھر غرور اور تکبر نہ کرے، اور اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ بنا لے کہ میں نے اللہ پاک کی رضا کو حاصل کرنا ہے. جی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تارک الدنیا اور لوگوں کو اس بات کا درس کچھ اس انداز میں دیا کرتے تھے کہ آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ ایک دفعہ حضرت دمڑی والا سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر حاضر تھے. آپ سے ملاقات کے لیے جو وقت کا اس وقت کی کشمیر کی جو ریاست تھی اس کا جو حاکم تھا وہ آیا. خادم کے ذریعے پیغام بھجوایا گیا کہ حضور آپ سے شہنشاہ وقت حاکم وقت ملنا چاہتا ہے. آپ نے کہا کہ اس وقت میں اپنے شہنشاہ کی بارگاہ کے اندر موجود ہوں، یہاں سے اجازت ملے گی تو چلے جائیں گے. آپ ملنے کے لیے آئے نہیں. اچھا، خادم کو دوبارہ بھیجا گیا. جب وہ دوبارہ آیا تو آپ نے پھر یہی جواب دیا. جب تیسری مرتبہ خادم آپ کو بلانے کے لیے آ رہا تھا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود ہی باہر تشریف لے کر آ رہے تھے. جب آپ آئے تو اس وقت کا جو حاکم تھا وہ آپ کے ادب میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا اور اپنے خادم کو کہا کہ کچھ پیسوں جو تھے تھیلی کے اندر آپ کو پیش کیے جائیں، اور کہا کہ حضور میری طرف سے یہ نظر قبول فرمائے. جب وہ خادم نے آپ کو پیسے پیش کیے، آپ نے وہ تھیلی کھولی، اس تھیلی میں سے ایک سکہ نکال کے آپ نے اپنی آنکھ پر رکھا اور کہا کہ تم تو مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ میری طرف سے نظر قبول کرے، تو اس کے تو صرف ایک حصے سے میری موجودہ نظر بھی جا چکی ہے. اللہ اکبر. جس آنکھ پر میں نے اس کو رکھا ہے مجھے اس سے دکھائی نہیں دے رہا، تو تم مجھے نظر دے رہے ہو، یہ کیسی نظر ہے جو میری موجودہ نظر کو بھی لے کر جا رہی ہے. تو پھر بھی اس نے دوبارہ عرض کیا کہ حضور آپ قبول فرمائیں. تو آپ نے وہ ایک سکہ اپنے خادم کو کہا کہ اس کو لنگر میں شامل کر لیجئے، اور باقی ساری تھیلی آپ نے اس کو واپس کر دی. تو اس سے یہ اس چیز کا درس ملتا ہے کہ کس طرح آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہ صرف خود دنیا کی مال کی محبت سے بچا کرتے تھے بلکہ اپنے عمل کے ذریعے اور اپنے سمجھانے کے ذریعے دوسروں کو بھی اس سے بچنے کی تلقین کیا کرتے تھے. اگر آپ کی ہم آخری بات میں کرتا ہوں اس حوالے سے کہ اگر آپ کی شاعری کو ہم دیکھیں تو آپ نے اپنے کلام کے اندر اللہ پاک کی حمد بھی لکھی ہے، آپ نے نعتیں بھی لکھی ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے پیر صاحب جو تھے ان کی بھی شان کو بیان فرمایا ہے. اب شاعر جو ہوتا ہے وہ کلام بعض اوقات آج کل دیکھتے ہیں بڑے لوگ کلام لکھتے ہیں، آپ نے اپنے کلام کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت لکھنے کا ادب بیان فرمایا ہے. اب اس کے 3 سے 4 مختلف اشعار ہیں، اس میں سے ایک شعر جو آپ اس وقت لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم نے نعت لکھنی ہے اس کا ادب یہ ہے کہ جے لکھ واری اتر گلابوں تو یہ نت زبانہ، جے لکھواری اتر گلابوں تو یہ نت زبانہ، شان ادید لائق نہیں اے قلم دا کانا. اللہ. یعنی اس کے اگر مختصر الفاظ میں کچھ وضاحت کروں وہ یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر شان بیان کرنی ہے اس کے اہتمام کا عالم یہ ہے کہ بندہ گلاب کا جو اس کا عطر ہے اس سے اپنی زبان کو غسل دے، اس کو دھوئے، تاکہ اچھے انداز میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کیا جا سکے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. حضرت محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عادت مبارکہ تھی نماز عصر کے بعد دیر تک اپنے وظائف میں مصروف رہا کرتے تھے. سردیوں کا موسم تھا، آپ نے خادم سے پانی مانگا، خادم نے آگ جلا کر پانی کو گرم کیا، آپ وضو سے فارغ ہو کر لیٹ گئے. استغراق کی کیفیت طاری ہوئی اور تقریب 22 جنوری 1907 بمطابق 7 ذی الحجہ 1324 ہجری کو آپ اس دار فانی سے کوچ کرتے ہیں.
دنیا سے پردہ فرماتے ہیں. انشاءاللہ ابھی کچھ دیر میں ہم عرس کے حوالے سے بھی کچھ نیاز کا بھی اہتمام کریں گے, یہیں پر دعا بھی کریں گے. مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے. میں چاہوں گا علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کچھ تعارف پیش فرمائے, اور پھر انشاءاللہ ہم عمر بھائی سے کلام بھی سنتے ہیں. اگر اجازت دیں تو ہم پیکج کی طرف بڑھتے ہیں. ایک مختصر سا پیکج ہے, آئیے پیکج دیکھتے ہیں. پیارے بچوں, اللہ پاک نے چاند کو کتنا حسین بنایا ہے. رات کے اندھیرے میں بھی ارد گرد کو روشن کر دیتا ہے. یہی چاند ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی چمکتا تھا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی اسے دیکھا ہوگا. بالکل. اور ہاں دوستو, ایک اور بات سناؤں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کہتے ہیں کہ جب وہ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے اور پھر چاند کو دیکھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن اور حسین لگتا تھا. سبحان اللہ. پیارے بچوں, کیا آپ جانتے ہیں کہ چاند اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص تعلق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بچپن میں اپنے جھولے میں چاند سے کھیلا کرتے تھے. جس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی سے اشارہ فرماتے, چاند بھی اس طرف چل پڑتا. اور صرف یہی نہیں, ایک رات مکہ کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بولے, اگر آپ واقعی اللہ پاک کے آخری نبی ہو تو ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ. پیارے بچوں, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا کی اور پھر آسمان کی طرف انگلی سے چاند کو اشارہ کیا. پھر کیا ہوا؟ اللہ پاک کے حکم سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. سبحان اللہ. آئیے چاند کو دیکھ کر پڑھی جانے والی دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من شر ھذا الغاسق. ترجمہ, اللہ پاک سے پناہ طلب کرتا ہوں اس تاریک ہو جانے والی برائی سے. اس طرح کی اچھی اچھی اور معلوماتی باتیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے مدنی چینل. علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کچھ تعارف سنتے ہیں, اور پھر انشاءاللہ ہم نیاز کا سلسلہ بھی ہے, دعا کریں گے انشاءاللہ. جی شاہ صاحب, حضرت سیدنا امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اہل علم اور علماء کے نزدیک تو بہت زیادہ معروف شخصیت ہیں. خاص طور پر آپ کی بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری یہ اہل علم کے درمیان بہت زیادہ معروف ہے. صحیح. اور 2 شروحات جو ہے نا خاص طور پر اہل علم کے درمیان معروف ہے. ایک تو فتح الباری ہے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی, اور دوسری جو ہے نا حضرت امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمدۃ القاری. اور اس کے علاوہ بھی البنایہ آپ کی کتاب ہے جو ہدایہ شریف کی شرح ہے. اس کے علاوہ فقہ کی ایک بڑی معروف کتاب ہے کنز الدقائق, اس پر بھی آپ کی شرح موجود ہے. تو یوں اگر آپ کہیں تو ایک علم کے بہت بڑے شاہ سوار ہیں امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اور بہت عظیم بزرگ ہیں. اور صرف فقہ کے اندر ہی نہیں, حدیث کے اندر بھی آپ کا بہت بڑا مقام ہے. حدیث کے بھی آپ امام ہیں, فقہ کے بھی امام ہیں. اسی طرح بلاغت اور نحو کے اندر بھی آپ کا بہت بڑا مقام ہے. تو اگر ہم مختصر اس کا خلاصہ کریں تو بڑے بڑے علماء میں حضرت امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے. یہاں تک کہ آپ کے شاگرد بہت بڑے بڑے امام رہے, امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام ابن حمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو ان بڑے علماء سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جن کے شاگرد اتنے بڑے ہیں خود ان کا بڑا کتنا مقام ہوگا. عمر بھائی, عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام کے 2 شعر. رحمت دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا جے قطرہ
کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھاں رحمت والے بلے 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 خس خس جننا قدر میرا میرے صاحب نو وڈیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں میں نیواں میرا مرشد اونچا تے میں اچیا سنگ میں لائی صدقے جاواں اینا اچیا تو جینا نیوے نال ختم شریف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ عز و جل
آج کا جو پروگرام سلسلہ ہوا، ابھی ختم شریف پڑھا گیا، اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہماری زندگی کی جو بھی ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں یا اللہ اپنی رحمت سے تو قبول فرما لے، ان کا ثواب اپنی شان کے لائق عطا فرما۔ یا اللہ جو تیری بارگاہ میں مقبول ہے اس کا ثواب، ان نیک اعمال کا ثواب یا اللہ تمام انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، صحابیات، اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ تمام امت کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص یا اللہ عز و جل آج جن ہستیوں کا ہم نے ذکر کیا، امام باقر رحمۃ اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ، میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور یا اللہ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین، یا اللہ ان سب بزرگوں کی روحوں کو بھی اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ ان کے مزارات پر اپنی کروڑہ رحمت نازل فرما، ان کے فیضان سے یا اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو مستفیض فرما۔ یا اللہ ان کے صدقے، ان پیاری ہستیوں کے صدقے جتنے عاشقان رسول یا اللہ اس وقت ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں، جس کے دل میں جو نیک جائز دعا ہے، مراد ہے، تمنا ہے، التجا ہے، آرزو ہے، یا اللہ تو اپنی رحمت سے قبول فرما دے، برکتوں سے مالا مال فرما، دونوں جہانوں کی بلائیاں ہم سب کا مقدر فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے سب کو بار بار مکہ مدینے کی بعد حاضری عطا فرما، حج مبرور، عمرہ مقبول کی سعادتیں عطا فرما۔ تمام علماء و مشائخ اہل سنت، بالخصوص قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، نیکیوں والی لمبی زندگی عطا فرما۔ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم دائم فرما۔ دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما۔ یا اللہ جو مانگ سکے عطا کر دے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا کر۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی